درختوں کے پاس ایک بیل کی لاش پڑی تھی اور چیتا لاش کے عین پیچھے چپ چاپ کھڑا میری طرف گھور رہا تھا۔ چیتا دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنی بصارت پر شبہ ہونے لگا کہ واقعی یہ چیتا ہے یا کوئی بڑا شیر، لیکن نہیں، وہ چیتا ہی تھا، کیونکہ چاند کی مدھم زرد روشنی میں اس کی چمکتی کھال پر سیاہ دھبے مجھے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں دم سادھے پڑا رہا۔ چیتے نے دبے پاؤں بیل کی لاش کے گرد چکر لگایا اور اس کا پچھلا حصہ کھانا شروع کر دیا۔ گوشت چبانے اور ہڈیاں کڑکڑانے کی آواز میرے کانوں تک پہنچنے لگی۔ میں نے فائر کرنے کے لیے بندوق اٹھائی ہی تھی کہ دائیں جانب سے ایک چرخ اچھلتا ہوا نمودار ہوا۔ چیتے نے چرخ کو دیکھا اور چند قدم آگے بڑھ کر غرایا۔ چیتے کی آواز سن کر چرخ زور سے چلایا اور بدحواسی میں بھاگتا ہوا سیدھا میری طرف دوڑا۔ اب میری حماقت بلکہ گھبراہٹ ملاحظہ ہو کے چیتے پر گولی چلانے کے بجائے دھائیں سے چرخ پر فائر جھونک دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ چرخ تو وہی ڈھیر ہو گیا اور چیتا گرجتا ہوا غراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ دیر تک اس کی آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ چیتے کے یوں صحیح سلامت فرار ہو جانے سے مجھ پر جنون کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بیل کی لاش دیکھنے سے معلوم ہوا کہ چیتا تھوڑا سا گوشت ہی کھانے پایا تھا کہ اسے بھاگنا پڑا، اور ممکن ہے رات کے پچھلے پہر بھوک سے بےتاب ہو کر دوبارہ ادھر آ نکلے۔ سانا اور بیرا درخت سے ادھر کر میرے پاس پہنچ گئے اور بیل کو دیکھنے لگے۔ سانا نے میرے استفسار پر نفی میں گردن ہلائی اور کہا، نہیں سرکار، یہ بیل ہماری بستی کا نہیں ہے۔ ٹارچ کی تیز روشنی میں لاش کا ایک بار جائزہ لیا گیا اور یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ شیر کے دانتوں کے نشان اس کی گردن پر موجود ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شیر نے بیل کو مارا اور گھسیٹ کر یہاں لے آیا، لیکن اس کے بعد نامعلوم کیا واقعہ پیش آیا کہ وہ اپنے شکار کے گوشت سے پیٹ بھرے بغیر چلا گیا اور چیتے کو آنے کا موقع مل گیا۔ بیل کی لاش کے گرد پنجوں کے نشان دکھائی نہ دیے کیونکہ یہاں گھاس کثرت سے اگی ہوئی تھی۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کارروائی اختیار کرنی چاہیے کہ کچھ فاصلے پر قد آدم گھاس سے چند گیدڑ شور مچاتے ہوئے نکلے اور ندی کی طرف بھاگ گئے۔ میں نے فوراً ٹارچ بجھا دی اور سانا کو بھی لالٹین کی بتی گل کرنے کا اشارہ کیا۔ گھاس برابر ہل رہی تھی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا جانور گھاس کے اندر آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ دفتن بھیرا پجاری بھیانک آواز میں چلایا، شیر شیر بھاگو! پھر وہ پاگلوں کی طرح ایک درخت کی طرف دوڑا، لیکن ٹھوکر کھا کر گرا اور وہیں پڑے پڑے چیخنے لگا۔ میں آج تک حیران ہوں کہ اس کمبخت کو کیا سوجا تھا۔ بیرا کو یوں چیختے دیکھ کر سانا بھی لالٹین پھینک کر بھاگا اور اس سے پیشتر کے میں کچھ سمجھ سکوں۔ گھاس میں ایک قوی ہیکل شیر برآمد ہوا، سانا کی طرف لپکا اور ایک ہی جست میں اسے جا لیا۔ اب بیرا بھی سانا کے ساتھ چلا رہا تھا، صاحب بچاؤ، شیر نے مجھے پکڑ لیا ہے، ہائے مار ڈالا۔ یہ حادثہ اتنی صورت سے پیش آیا کہ میرا ذہن قطعاً معوف ہو گیا۔ بیرا کے بھاگنے اور گھاسنے سے شیر کے نکل کر سامنے سانا پر جھپٹنے میں مشکل سے چند سیکنڈ لگے ہوں گے۔ میں نے اندھا دھند شیر پر گولی چلا دی۔ شیر جھلا کر میری طرف پلٹا، لیکن فوراً ہی رخ بدل کر ندی کی طرف بھاگا اور کنارے کنارے دوڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بیرا مسلسل چیخ رہا تھا، لیکن سانا کی جانب سے کوئی آواز نہ آتی تھی۔ میں سمجھا کہ بیچارہ ختم ہو گیا ہے
اور اس کی حالت واقعی ایسی تھی۔ شیر کا پنجہ اس کے چہرے پر اس انداز میں پڑا تھا کہ دائیں آنکھ باہر نکل آئی تھی اور رخسار بالکل ادھر چکا تھا۔ دوسرا زخم سینے پر تھا۔ سانا کا چہرہ اور سینہ خون میں لت پت ہو چکا تھا۔ میں نے پہلے اس کی نبض ٹٹولی، پھر سینے پر اپنا کان لگایا۔ دل کی حرکت ابھی جاری تھی، لیکن بہت آہستہ۔ پھر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ بری طرح تڑپنے لگا۔ میں نے اپنی پیٹی سے بندھی ہوئی پانی کی بوتل کھولی اور چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکانے کی کوشش کی، مگر دانت سختی سے بھیجے ہوئے تھے، پانی حلق کے اندر نہ جا سکا۔ سانا بہت صحت مند اور طاقتور آدمی تھا، اور جس طرح اس کی جان نکلی ہے وہ منظر میں مرتے دم تک فراموش نہ کر سکوں گا۔ اگر میں گاؤں والوں کو بتا دیتا کہ سانا کی موت کا باعث بیرا پجاری ہے تو وہ لوگ یقیناً اس منحوس شخص کی ہڈی پسلی ایک کر دیتے، لیکن ایسا کرنے سے سانا تو اس دنیا میں دوبارہ نہ آتا۔ گاؤں والے اس کی حسرتناک موت سے بے حد غمگین اور طیش میں تھے۔ بعض لوگ مجھے مجرم سمجھتے تھے۔ بیرا 3 روز تک بخار کی حالت میں پڑا پھکتا رہا۔ اس کی پیشانی اور ایک گھٹنے پر چوٹ آئی تھی۔ گاؤں کے ایک بوڑھے لکڑہارے نے کچھ جڑی بوٹیاں پیس کر بیرا کے زخموں پر تھوپی، اور چند دن کے اندر اندر نہ صرف اس کے زخم بھر گئے بلکہ بخار بھی ٹوٹ گیا۔ اگلے روز جب بیرا چلم پی رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا، شیر دیکھ کر تم چیخے کیوں تھے؟ تمہیں معلوم نہ تھا کہ وہ مجھ پر یا سانا پر حملہ کر دے گا؟ سرکار، مجھ سے قصور ہوا، معاف کر دیجئے۔ اس نے مکاری سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، معاف تو میں تمہیں اچھی طرح کر دوں گا۔ میں نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، بیرا، میں اتنا نادان نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ پہلے تم نے تلوادی جنگل کا ذکر چھیڑ کر میری آتش شوق بھڑکائی تاکہ میں کسی سانپ، بچھو یا مکڑی سے ڈسا جاؤں، لیکن تم نے دیکھا کہ ان چیزوں کا مجھ پر اثر نہیں ہوتا۔ پھر تم نے مجھے شیر کے ذریعے مروانے کی تدبیر عین وقت پر سوچی۔ میں تمہاری سوجھ بوجھ کی داد دیتا ہوں کہ تم نے بدلہ لینے کی ایسی تدبیر نکالی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہ اٹھا اور روتا ہوا میرے پیروں پر گر پڑا۔ سرکار، یہ بالکل غلط ہے۔ بھلا میں آپ کو کیوں مروانے لگا؟ کہاں آپ، کہاں میں آپ سے دشمنی کر کے زندہ بچ سکتا ہوں؟ زیادہ بک بک مت کرو، اب تم ٹھیک ہو چکے ہو۔ کل تم میرے ساتھ جنگل چل کر اس شیر یا چیتے کو تلاش کرو گے، اور تمہاری جان بخشی کی یہی صورت ہے کہ چیتے کو ہلاک کر دو یا شیر کو۔ میں تمہاری مدد کے لیے تیار ہوں، لیکن درندے پر گولی تم چلاؤ گے۔ اور کان کھول کر سن لو، اگر تم نے بھاگنے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اپنے کارتوسوں کا پورا ڈبہ تم پر خالی کر دوں گا، سمجھے؟ اب اتفاق دیکھیے کہ میں جس وقت بیرا سے یہ باتیں کر رہا تھا، اسی وقت گاؤں کا مکھیا چند آدمیوں کے ساتھ رونی شکل بنائے آیا اور کہنے لگا، اس کی ایک گائے گزشتہ رات سے گم ہے اور تلاش کرنے کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شاید اسے شیر پکڑ کر لے گیا ہے۔ تم رات کے وقت گائے کہاں باندھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اپنے مکان کے صحن میں، اور دروازہ بند تھا۔ پھر گائے کیسے باہر نکل گئی؟ صاحب، آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ میں وجہ معلوم کرنے کے لیے اٹھا تو صحن کا دروازہ کھلا اور گائے موجود نہیں۔ میں بھاگتا ہوا باہر نکلا اور گائے کو آواز دی۔ اس کا نام رانی ہے۔ وہ میری آواز پر ہلی ہوئی ہے، جہاں ہو فوراً آ جاتی ہے، لیکن چیختے چیختے میرا گلا بیٹھ گیا۔ رانی نہ آئی۔ اس کے گلے میں جو رسی بندھی تھی وہ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ صحن کی دیوار اگرچہ کچی ہے، لیکن زیادہ اونچی نہیں۔
اور کوئی بھی شخص باہر سے دیوار پر چڑھ کر میرے گھر میں آ سکتا ہے، لیکن گاؤں بھر میں مجھ سے کسی کی دشمنی نہیں۔ پھر کون ایسا بے رحم ہوگا جو گو ماتا کو یوں کھول کر جنگل میں لے جائے؟ جنگل میں؟ تمہیں کیسا معلوم ہوا کہ گائے جنگل میں لے جا چکی ہے؟ جناب، گاؤں کے آدمی نے گائے کے کھروں کے نشان جنگل کو جاتے دیکھے ہیں، اور ان نشانوں کے ساتھ ساتھ ایک آدمی کے پیروں کے نشان بھی پائے گئے ہیں۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ صریحاً کسی شخص نے شرارت کی تھی اور مکھیا کے گھر میں آدھی رات کو کود کر گائے کھولی اور جنگل میں لے گیا۔ لیکن سوال یہ تھا کہ کس لیے؟ اچھا، تم اطمینان سے بیٹھو، ہم اس معاملے کی چھان بین کریں گے۔ میں نے سب کو دلاسا دے کر رخصت کیا اور بیرا کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھا۔ میں نے محسوس کیا بیرا کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن خوف کے مارے کہتے ہوئے ہچکچاتا ہے۔ یکا یک وہ رونے لگا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا اور نرمی سے بولا، بیرا دیکھو، سچ مچ بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیا گائے تمہیں نے کھول کر جنگل میں لے گئے ہو؟ اس نے آنکھوں سے گنگا جمنا بہاتے ہوئے اس بات میں گردن ہلائی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سرکار، یہ لمبی کہانی ہے، اگر جیتا رہا تو سناؤں گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس شیر کو ماروں یا مر جاؤں تو میری بندوق مجھے دے دیجئے۔ اس نے جس انداز میں بندوق کے لیے التجا کی تھی وہ میں رد نہ کر سکا۔ بندوق لا کر اسے تھما دی۔ اس کے چہرے پر بے پناہ خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے اپنی بندوق پر ہاتھ پھیرا اور ایسی آواز میں جس سے عزم کا اظہار ہوتا تھا کہا، آپ سمجھتے ہیں کہ بیرا ڈرپوک ہے؟ سرکار، میں ڈرپوک نہیں، مجھے حالات نے ایسا بنا دیا ہے۔ اگر آپ میری دیکھ بھال کا وعدہ کریں تو میں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے شیر کو مار کر آپ کے پاس لے آؤں گا۔ آپ جائیے، بنگلے میں آرام کیجیے، میں اکیلا جنگل میں جاؤں گا۔ بہت اچھا، میں تمہاری بات سے خوش ہوا، لیکن پھر کہہ دیتا ہوں، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو عبرتناک سزا دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے۔ میں نے کہا اور الٹے پاؤں اپنی قیام گاہ کی طرف لوٹ گیا۔ بیرا کی شخصیت میرے لیے ناقابل فہم معمہ بن گئی تھی۔ جب سے میری اس سے ملاقات ہوئی تھی، اس کی پراسرار شخصیت کے پہلو میرے سامنے آ چکے تھے، اور کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس کی فطرت میں کیا ہے اور وہ کس کیلے کا آدمی ہے جسے اعتماد اور عزم سے وہ اپنی بندوق لے کر گیا اور سورج چھپنے سے پہلے پہلے شیر کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس پر مجھے بار بار حیرت ہوتی تھی۔ پھر خیال آتا، وہ مجھے دھوکہ دے کر بھاگ تو نہیں گیا؟ گاؤں کے مکھیا اور اس کی گائے کے راتوں رات غائب ہو جانے کا معاملہ مزید حیران کن تھا۔ بیرا نے اس کی گائے کیوں کھولی اور اسے جنگل میں درندوں کا کھاجا بننے کے لیے کیوں چھوڑا؟ ان سوالات پر غور کرتا ہوا میں قیام گاہ میں پہنچا۔ میری یہ قیام گاہ گاؤں کے درمیان بنا ہوا کچا مکان تھا جو میرے آنے سے بیشتر ایک لکڑہارے کے قبضے میں تھا۔ گاؤں والوں نے لکڑہارے کو ایک دوسری جگہ منتقل کر کے یہ مکان لے پوت کر میرے حوالے کر دیا تھا۔ دودھ، دہی اور مکھن یہاں افراد سے تھا، اور انڈوں اور گوشت کے لیے مرغیاں بھی کثرت سے تھیں۔ گاؤں کے سادہ دل اور سادہ رو باشندے میری از خاطر تواضع کرتے اور میں ان کی مہمان نوازی سے پورا لطف اٹھا رہا تھا۔ تیسرے پہر جب میں مکان سے باہر بیٹھا تھا، میں نے دیکھا گاؤں کا مکھیا اپنے 2-3 لڑکوں اور کئی آدمیوں کے ساتھ ادھر سے گزرا۔ مکھیا کا ایک لڑکا نہایت تندرست اور خوبصورت گائے کی گردن بازو میں حمائل کیے چل رہا تھا۔ ان سب کے چہرے خوشی اور مسرت کے جذبات سے روشن تھے۔ مجھے باہر بیٹھا دیکھ کر مکھیا فوراً میری طرف آیا اور آتے ہی میرے پاؤں چھوئے اور کہنے لگا، جناب، میری گائے مل گئی ہے۔ وہ بڑی پہاڑی کے قریب ایک درخت سے بندھی ہوئی تھی۔ ابھی میرا ایک لڑکا اتر گیا تو گائے دکھائی دی۔
میں دم بخود اس کا منہ تکنے لگا۔ عجیب بات تھی کہ اس تمام عرصے میں کسی درندے نے گائے کو گزر نہ پہنچایا۔ مکھیا نے اپنے ساتھیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا اور زمین پر اکڑو بیٹھ کر جیب سے ایک چھوٹی سی چلم نکالی اور اس میں تمباکو بھرنے لگا۔ چلم سلگانے کے بعد اس کے 2-3 کش لگائے اور آہستہ سے کہنے لگا، جناب، یہ بیرا پجاری آپ کو کہاں سے مل گیا؟ بھگوان کے لیے اپنے آپ پر ترس کھائیے اور اس شخص کے ساتھ جنگل میں نہ جایا کیجیے۔ یہ اب تک کئی شکاریوں کو مروا کر ان کے روپے، پیسے اور سامان پر قبضہ کر چکا ہے۔ جب میں یہاں آیا تھا تو یہ بات تو تم اس وقت بتاتے۔ میں نے کہا، جناب، مجھے بیرا سے ڈر لگتا ہے، وہ جب چاہے مجھے مروا دے، کیونکہ میں اس کے بہت سے بھیدوں سے واقف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ میری گائے کھول کر جنگل میں باندھ کر آنے کی حرکت بیرا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس طریقے سے مجھے تنبیہ کر دی ہے کہ میں اس کا بھید آپ کے سامنے نہ کھولوں۔ تم بیرا کو کب سے جانتے ہو؟ اس روز سے جس روز وہ پیدا ہوا، مکھیا نے جواب دیا۔ بیرا میرا سگا چھوٹا بھائی ہے۔ میرے سر پر جیسے کسی نے ہتھوڑا دے مارا۔ چند لمحوں تک میں گمسم بیٹھا مکھیا کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے احساس ہوا کہ اس کے چہرے کے قد و خال، جسمانی قد و قامت اور کسی حد تک آواز بھی بیرا سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ بیرا کے جسم پر لنگوٹی تھی اور مکھیا کے جسم پر کرتا اور دھوتی۔ بیرا کا سر منڈا ہوا، داڑھی مونچھ صاف اور چوٹی لمبی تھی۔ مکھیا کے سر پر بڑے بڑے بال اور چہرے پر گھنی مونچھیں تھی۔ بیرا اگرچہ میرا بھائی ہے، لیکن اس کی قاتلانہ سرگرمیاں اتنی بڑھ چکی ہے کہ میں آپ پر ظاہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ مکھیا نے کہنا شروع کیا، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو اس کے ہاتھ سے بچایا جائے۔ شاید آپ کو معلوم ہو کہ 3 مہینے پہلے اس جنگل میں ایک نوجوان انگریز شکاری کو شیر نے مار ڈالا ہے۔ اسے شیر نے نہیں مارا تھا جناب، خود بیرا اسے وہیں چھوڑ کر چلا آیا، اور اگلے روز گیدڑوں اور لگڑ بگوں نے شکاری کو نوچ نوچ کر ہڑپ کر لیا۔ تمہیں اس واقعے کا کیسے پتا چلا؟ جناب، مجھے اتفاقیہ طور پر علم ہوا۔ وہ انگریز نوجوان اسی گاؤں میں بیرا کے ساتھ آیا تھا۔ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ بیرا اس نوجوان کے پیچھے کسی بری نیت سے لگا ہوا ہے، کیونکہ شکاری کے بٹوے میں بہت سے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ شکاری نے گاؤں کے ایک آدمی کو کچھ رقم دے کر ایک بچڑا خریدا اور بیرے کے کہنے کے مطابق جنگل میں لے جا کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ شیر اس بچڑے کی بو پر آئے گا اور وہ اسے مار لے گا۔ 2 روز تک بچڑا محفوظ رہا، لیکن تیسری رات شیر نے اسے مار ڈالا اور گھسیٹ کر بہت دور ایک گہری کھائی کے قریب لے گیا۔ اس کھائی کے دوسرے کنارے پر ایک پہاڑی ٹیلا ہے جس میں کئی غار بنے ہوئے ہیں۔ شیر اور ریچھ انہی غاروں میں رہتے ہیں۔ اگلے روز صبح جب بیرا نے بچڑا وہاں نہ پایا تو شکاری کو خبر کی، اور شکاری اسی وقت بیرا کے ساتھ چل پڑا۔ اس کھائی کے اتر کی جانب پنگرام کو جانے والی سڑک گزرتی ہے۔ میں اس روز پنگرام سے گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ کھائی کے قریب پہلے فائروں کی اور پھر شیر کے گرجنے کی آواز سنی۔ میں جلدی سے ایک درخت پر چڑھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شیر بھاگتا ہوا آیا اور کھائی پھلانگ کر غار میں پلا لینے کی بجائے ایک جھاڑی کے اندر چھپ کر ہانپنے لگا۔ میں درخت پر بیٹھا ہوا شیر کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہی انگریز شکاری نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے اور وہ جوش و خروش سے جھاڑیاں پھلانگتا اور گھاس رونتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ میں نے بیرا کو بھی اس کے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ بیرا نے شکاری کو بتایا کہ شیر کھائی پھلانگ کر دوسری طرف چلا گیا ہے۔
नौजवान शिकारी जो ही खाई को अबूर करके पत्थर के नजदीक पहुंचा, शेर ने जस्त की और एक ही दो हथल में शिकारी को परे फेंक दिया। यह हमला इस कदर गैर मुतवक्को और अचानक था कि शिकारी सख्त जख्मी होकर दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। शेर भागता हुआ अपने गार की तरफ भाग गया। मेरे सामने बीरा ने बेहोश और जख्मी शिकारी की तलाशी लेकर इसका बटुआ और राइफल संभाली और रफू चक्कर हो गया। मैंने खौफ से शिकारी के नजदीक जाने की जुर्रत न की और चुपचाप गांव चला आया। 3 दिन बाद मैं फिर वहां गया तो हड्डियों के सिवा वहां कुछ ना था। मुखिया ने बात खत्म ही की थी कि गांव के परले सिरे पर गुल मचा और चंद लम्हों बाद मैंने देखा कि बीरा कंधे पर बंदूक रखे फातिहाना शान से गांव वालों के झुरमट में चला आता है। इसे देखते ही मुखिया चुपके से खिसक गया। बीरा ने मेरे पास आकर बंदूक एक तरफ रखी और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोला, सरकार, शेर मारा गया है, मेरे साथ चलकर देखिए। अब इसका एक नया रूप मेरे सामने था। मैंने कुछ कहे बगैर राइफल और टॉर्च उठाई और बीरा के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया।